बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़री। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आज इनसे कुछ पहले तो हमारी ज़ोडिक साइंस पे बात होती रहती है, रूहानियत पर भी बात होती है, वज़ाइफ के हवाले से भी बात होती है। आज मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि जी मुझे खान साहब का जायचा बताएं, कि इमरान खान साहब के जायचे का बताएं कि खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं। और ये पिछला अगस्त 2023 में खान साहब को जेल हुई थी, खान साहब जेल में गए थे, और ये अगस्त खान साहब को कितना फेवर कर रहा है। क्या इस अगस्त में खान साहब बाहर वापस आते नज़र आ रहे हैं? और जो पीटीआई पर पाबंदी थी, क्या उसके ऊपर भी कुछ होगा? और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी बात करेंगे। मुसव्वर ज़ंजानी साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है सर, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है सर। लास्ट ईयर का अगस्त खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल था। क्या इस अगस्त में खान साहब को फेवर मिल रही है? देखिए, हम अगर खान साहब के जायचे को देखें ना, तो ये आपके सामने हमारा मंथ ऑफ अगस्त का भी नया शुमारा है आईना किस्मत का। और ख़ान साहब के जायचे के ऊपर इसमें हमने बड़ी ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस किया। ख़ान साहब के जायचे को देखा जाए तो ख़ान साहब के जायचे में इनकी प्लानिटरी पोजीशंस में जनवरी 2023 से ख़राब दौर शुरू हुआ था। अच्छा। जनवरी 2023 से जो वो ख़राब दौर शुरू हुआ तो वो चलते चलते माह अगस्त में इनको कैद की तरफ ले गया। अब इनकी ज़िंदगी में वही जो ख़राब दौर चल रहा था, ये दौर जाके ख़त्म होता हुआ नज़र आता है मंथ ऑफ सितंबर के इख्तिताम के साथ। तो मंथ ऑफ अगस्त नहीं, लेकिन मंथ ऑफ सितंबर जो है वो ख़ान साहब के लिए निस्बतन आसानी, पॉजिटिविटी, बेहतरी और सेकेंडली इनकी आज़ादी का एक खुशी की खबर जो है वो अवाम में इनके फॉलोवर्स के लिए लेके आता हुआ नज़र आएगा। कहो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए तो जितने भी पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, काफ लीग हों, या बाकी दूसरी जमातें हैं, एएनपी हों, या ये पीटीआई को आप खान साहब को ही ले लें, तो अवाम में कहीं ना कहीं पे सारी जमातों को लेकर मायूसी तो पाई जाती है। बिल्कुल। किसी भी सियासी जमात ने अपनी भलाई के अलावा मुल्क की भलाई के लिए आपस में मिल के इकट्ठा होकर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। इवन कि खान साहब के अगेंस्ट भी जब सारी जमातें अगर इकट्ठी होती तो बजाय इसके कि वो मुल्क की भलाई और खैर के लिए इकट्ठी होती, उन्होंने पीडीएम बनाई, लेकिन वो तमाम अपने अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हुए। तो यही सिलसिला कार बेसिकली पाकिस्तान के जायचे में देखा जाए कि पाकिस्तान की हकीकतन अरूज कब मिलना चाहिए। देखिए ना, अभी हम खान साहब की बात कर रहे हैं, आगे मुस्तकबिल में कोई और पॉलिटिशियन आ जाएगा, बिल्कुल। हमारी आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो किसी और पॉलिटिशियंस को देख रहे होंगे। तो मुल्क में जब तक एक जमहूरी तसलसल बेहतर तरीके से नहीं फले फूलेगा, जो कि अभी तक मुल्क पाकिस्तान को 76+ साल हो चुके हैं, अभी 77 ईयर चल रहे हैं, तो इस एतबार से अब तक इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाना चाहिए था। हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क जो हैं वो अभी तक हमसे कई आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। और इसी एतबार से देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान का जो जायचा है, इसमें भी मैं क्योंकि अब बात हो ही रही है एक अच्छी उम्मीद की, पॉजिटिविटी की, कि जो खान साहब के फ़ैन फॉलोइंग्स हैं उनको खुशी कब मिलती हुई नज़र आती है, तो वो तो हमने बता दिया कि मंथ ऑफ सितंबर के ख़ात्मे के साथ ही इनका ये ख़राब दौर ख़त्म होगा और उसके बाद इनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो मुल्क पाकिस्तान के अतबार से अच्छाई और पॉजिटिविटी देखी जाए तो मुल्क के लिए हकीकतन जो अगला आने वाला साल है 2025 से पाकिस्तान के जायचे में एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो रहा है। और ये दौर पाकिस्तान के जायचे में तरक्की का, अरूज का, माशी तौर के ऊपर खूबसूरती और बेहतरी का साल है। तो अवाम में जो अभी वक्ती मायूसी छाई है, परेशानी है, माशी तौर के ऊपर मुश्किलात हैं, ये कदरें इंशाल्लाह 2025 के मिड के बाद से चीज़ों में स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, बेहतरी आना शुरू होगी। ठीक है, तो हम एक अच्छी खुशअफ़ज़ा बात करते हैं तो उसमें चीज़ें पाकिस्तान के लिहाज से तो 2025 में, लेकिन खान साहब के जायचे में देखा जाए तो सितंबर के इख्तिताम के बाद से इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो जाएगी। सितंबर, अगस्त अभी गुजार लें, अगस्त अभी अगस्त में ये अंदर ही हैं, बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। मंथ ऑफ अगस्त में तो बाहर आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन मंथ ऑफ सितंबर के इख्तिताम के बाद से इनके बाहर आने के चांसेस बहुत हाईलाइटेड हैं और इंशाल्लाह यकीनी तौर पे आ जाएंगे। सर, को खान साहब का कोई ऐसा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई खान साहब को फेवर मिलती नज़र आ रही हो? देखिए, खान साहब का अगर हम लोग जायचा देखें ना, तो खान साहब का जायचा जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा फेम और पॉपुलैरिटी के अतबार से। खान साहब अपनी ज़िंदगी में चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, किसी भी एक्टिविटी में रहे हों, और एज अ क्रिकेटर भी या बाकी चीज़ों में भी, एज अ वेलफेयर के अतबार से भी, शौकत खानम के लिहाज से भी, तो खान साहब के जायचे में फ़ेम पॉपुलरिटी के अतबार से कोई कमी नहीं है।
ٹھیک ہے. نہ ہی فیم پاپولیرٹی کے اعتبار سے کوئی کمی ہے, ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی میں گلوبلی طور کے اوپر, ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی طور کے اوپر فیم میں کوئی کمی نظر آتی ہے. اسی اعتبار سے جو مین کنسرن جو کہ سوال آپ کا تھا, جس میں شاید آپ اس کو بہتر طور پہ کلیئر نہیں کر پائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے یا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ امریکن الیکشنز کے بعد سے خان صاحب کو کوئی فیور مل سکتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر ہم لوگ دیکھیں جس میں اسپیسیفکلی یو ایس الیکشنز کے بعد کا دور دیکھا جائے, تو خان صاحب کے اپنے ذائچے میں بھی اس سے پہلے اس کے قریب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آبویسلی اب اس کو انڈیکیٹ کیا جائے یا لنک اپ کیا جائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل جو پاورفل ممالک ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. خان صاحب کے اپنے ذائچے میں چیزیں پازیٹیو اور بہتر ہو رہی ہیں, تو اس اعتبار سے اگر باقیوں کی طرف سے ان کو فیور نہ بھی ملے تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر خود سے ان کی پرسنالٹی دوبارہ سے پھر عروج کی طرف آئے گی, لیکن یہ عروج وہ نہیں ہوگا جو کہ ان کو ماضی میں مل چکا ہے ایز اے پولیٹیشین. یہ عروج ان کی زندگی میں فیم کے حوالے سے تو رہے گا, فیم کے اعتبار سے رہے گا, لوگوں کی طرف سے عزت محبت پذیرائی, یہ ساری چیزیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن پولیٹیشین یا دوبارہ سے ایز اے پرائم منسٹر کے طور کے اوپر ان کی پلانٹری پوزیشنز ابھی قریب کو اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر یہ ہوتی بھی ہیں تو یہ جا کے 2025 کے مڈ کے بعد سے ہیں. اس سے پہلے تک کا دور ان کے ذائچے میں بھی ایز اے پولیٹیشین دوبارہ سے پھر اسی پوزیشن پہ آ جانا, وہ چیز حقیقتاً اتنی زیادہ بھی اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کوئی ڈیل کر کے باہر آنا چاہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کی جو ذائچہ ہے, ہم کیونکہ علمی طور کے اوپر بات کریں گے, ڈیالہ میں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, دیکھیں ہم کیونکہ علمی طور کے اوپر بات کریں گے اور علمی طور کے اوپر خان صاحب کے ذائچے میں دیکھا جائے نا, تو خان صاحب کے ذائچہ میں ڈیل والا معاملہ تو نظر نہیں آتا. ڈیل والا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ڈیل والا معاملہ ہونا ہوتا تو ان کے ذائچے میں ماضی میں جو سال گزرا ہے 2023, اس کے اختتام سے پہلے اس طرح کی پوزیشن تھی کہ اگر انہوں نے ڈیل کر کے نکلنا ہوتا تو یہ تب نکل سکتے تھے. تو یہ پوزیشن ان کی ڈیل والی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کو عدلیہ کی طرف سے اور ان کو ویسے ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے, تو یہ وداؤٹ ڈیل ہی انشاءاللہ باہر نکل آئیں گے. یعنی کہ ڈیل شیل کوئی نہیں ہوگی, یہ پہلے ڈیل والا معاملہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے ذائچے میں ستاروں کی اسٹرانگ پوزیشن ہے, یہ بغیر ڈیل کی ہی انشاءاللہ نکل آئیں گے. عوام کا رد عمل کیا کہتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے عوام کا رد عمل جو ہے نا, عوام ابھی وقتی طور کے اوپر تو بڑی مایوسی سے گزر رہی ہے. بالکل. کیونکہ جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے تو تب بھی بہت سارے آپ کے جو بھائی ہیں یوٹیوبرز ہیں یا ڈفرینٹ میڈیا چینلز کے لوگ ہیں, وہاں پہ جب پروگرامز ہم لوگ کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی یہ چیز میں نے بارہا بتائی کہ الیکشن تو اپنی ڈیٹ کے اوپر ہو جائیں گے, لیکن الیکشن کے نتائج جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا اور عوام میں کسی بھی طور کے اوپر مایوسی کا ختم ہونا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہی چیز بیسک پوائنٹ ہے کہ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کو لیڈ کون کر رہا ہے. عوام کو اس سے غرض ہے کہ ان کی اپنی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں, جو ان کی پرسنل لائف ہے یا ان کی اپنی جو معاشی طور کے اوپر حالت ہے, اس میں کتنی بہتری اور سدھار اور پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک آپ دیکھیں جب سے یہ 2024 کا سال شروع ہوا ہے, الیکشنز کے بعد سے لے کے اب تک آپ ہماری نئی جنریشن کی جو یوتھ ہے اس میں مایوسی کا آپ یہ عالم دیکھیں کہ آپ جس شخص کو بھی ملتے ہیں, ہر دوسرا یا تیسرا شخص جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ اس ملک سے کسی طرح وہ باہر نکل جائے, کیونکہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. بالکل. روزگار کے مواقع بیسکلی پرووائڈ کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے. بالکل. اور عوام میں یہ مایوسی یا عوام میں یہ امید ابھی تک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. بالکل. لیکن اگلا سال 2025 کا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی اور بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. تو 2025 کے مڈ کے بعد سے انشاءاللہ ایک تو ملک پاکستان میں ہماری جو عوام ہے اور ہم لوگ جو ہیں, ہم میں امید ایک تو قائم ہونا شروع ہو جائے گی, بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے عوام کی ابھی جو حکومت چل رہی ہے اس کے ساتھ یا خان صاحب کے باہر آ جانے کے بعد بھی قطعی طور کے پر کوئی امید افزا چیز نظر نہیں آتی. امید افزا چیز جو ہے وہ جا کے 2025 میں انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مخصوص نشستوں والا ہمارا رہ گیا کہ اس کے حوالے سے بتائیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی اور پی ٹی آئی کو بین کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک طرف جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش ہے ادھر اس کے بھی بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر پاکستان میں پی ٹی آئی کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اس میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں نا وہ کسی اور وجہ سے خراب چل رہا ہے, اور وہاں پہ کیونکہ وہاں کی عوام طلبہ ان کی موومنٹ چل رہی ہیں اور ابھی جو ہے انہوں نے کیونکہ استعفے کی بھی ڈیمانڈ کر دی ہے, لیکن یہاں پہ ہماری عوام جو ہے وہ ابھی تک ایک قوم بن کے نہیں ابھری. بالکل. تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک ایک ہجوم چل رہا ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہمارا ساتھ والا جو ہے وہ کس حال میں چل رہا ہے, یا ہمارے ساتھ روڈ کے اوپر ٹریول کرنے والا ہے کہ بس میں ٹریول کرنے والے جو شخص ہیں وہ کون ہیں یا وہ کس حال سے گزر رہے ہیں. ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ اگر ہم کسی کو
نقصان پہنچا کے یا کسی کو 2 نمبری لگا کے اپنا فائدہ ہم کتنا کر رہے ہیں. تو ہمارے اندر یہ جذبہ ابھی تک نہیں ابھرا. تو جب تک یہ چیز ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک نہ ہی حکومت کے خلاف اور نہ ہی باقی کسی فیصلے یا مسئلے کے خلاف عوامی سطح کے اوپر تو کوئی رد عمل یا اس طرح کی اسٹرانگ تحریکیں تو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب جماعت اسلامی والا معاملہ خیر بنگلہ دیش کا ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی بہت ایکٹیو ہے. لیکن ابھی ان کا دھرنا چل رہا ہے اسلام آباد میں اور کتنے دنوں میں ایکٹیو ہو گیا. بالکل. تو اس میں جہاں تک بات ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر بندش یا پابندی لگنے کی، وہ چیز تو ملک پاکستان کے ذائچے میں نظر نہیں آتی کہ پابندی والا تو معاملہ نہیں ہوگا. اور اس میں کافی حد تک منتھ آف سپٹمبر کے بعد سے، کیونکہ منتھ آف سپٹمبر میں 2 گرہن آ رہے ہیں، بلکہ ایک گرہن آ رہا ہے سپٹمبر میں اور ایک گرہن جا کے آ رہا ہے 8 اکتوبر کو. تو سپٹمبر اکتوبر کے جو 2 گرہن آ رہے ہیں یہ پاکستان کے ذائچے میں جو ابھی کی حکومت چل رہی ہے اس کے اپنے اوتھ کے ذائچے میں اتنے پازیٹیو نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے سپٹمبر اکتوبر اچھے خاصے کرٹیکل منتھس ہوں گے گورنمنٹ کے لیے بھی، اور بہت کرٹیکل یا کروشل منتھس ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے لیے بھی. تو اس اعتبار سے نہ ہی کوئی پابندی لگنے جا رہی ہے، نہ ہی کوئی پارٹی جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک جو بانیے پی ٹی آئی ہیں ان کو ریلیف ملنے کے چانسز نظر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو گرہنوں کے بد اثرات ہیں وہ حکومت کے اوپر زیادہ نظر آتے ہیں کمپیریٹیولی کسی بھی اسپیسیفک جماعت کے اوپر. یعنی کہ حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ مشکل میں ہے. حکومت مشکل میں ہے کیونکہ انہوں نے دوسرا الیکشن ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں دوسرا الیکشن ابھی قریب تو نہیں ہے اس سال، لیکن جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی تبدیلی کے چانسز بالکل موجود ہیں. کیونکہ وزیر اعظم نے جب اوتھ اٹھایا ہوا ہے وہ اوتھ کا ٹائم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوتھ کا ٹائم بھی بڑا غلط ہے اور اس کے قریب جو ہے کمر درد کا ٹائم بھی چل رہا تھا. تو اس اعتبار سے اوتھ کا ٹائم ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اسی طرح وہ ان کی تبدیلی کے پی کے حکومت نے بھی اسی دن اوتھ لیا تھا. نہیں، کے پی کے کی حکومت کا جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ نسبتاً پھر بھی کچھ بہتر ہے. اچھا. اسی ٹائم یا اسی دن کے قریب جو کمزور پوزیشنز ہیں ان میں پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اوتھ لیا ہوا. تو پنجاب کی گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی گورنمنٹ ان کے جو سربراہان ہیں ان کی تبدیلی کا ٹائم چل رہا ہے. تو اس سال کے اختتام سے پہلے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک عہدہ جو ہے وہ تبدیل نظر آئے گا. بہت شکریہ سر. مصور زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ جی سپٹمبر سے خان صاحب کے لیے ریلیف شروع ہو رہا ہے، خان صاحب باہر آتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے مگر ہماری حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کی کرسی ذرا خطرے میں لگ رہی ہے، اور پنجاب حکومت بھی. اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. پریئرز. سلام.